प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अहम है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क इराक में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल कर जाना है और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए तो उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और भेष बदलकर इराक की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये तो मर चुका है। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कस रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल रखा था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग उसको जानते हैं और इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, जी इधर आइए सब लोग। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को नहीं पहचान सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो, क्यों लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है आप इस शहर में नए नए हैं। यह बहुत बड़ा और गुनहगार जानी इंसान था, शराबी था। सुल्तान ने कहा कि क्या यह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं? और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? और यहाँ पर यह मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को ही इसकी इत्तला दे दे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठाया और घर की तरफ चल खड़े हुए। लोगों ने मैयत देखकर घर पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी शोहर की लाश देखकर रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से तो बेहतर है कि इस इंसान की मगफिरत के लिए दुआ कर ले और न जाने ये बख्शा भी जाएगा या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया है,
ہے اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں، یہ بہت بڑا بدکار تھا اور ہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، آپ اس کو یہاں تک لے آئے ہیں اور آپ ہی جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تھو تھو کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رہی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے دریافت کیا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک طرف انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی، کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں بھی سنی، وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا، اور ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو نا کہ تھوکتے ہوئے گئے لوگ اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی امید ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے، یعنی میرا انتقال ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں، تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن یہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر پھینک دے، اور لوگ تو یہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب خانے گیا اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی۔ جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی، اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جاتے اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دیکھ کر غلط کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ کہتا، اے عورت، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، مجھ سے پیسے لے، اجرت لے اور اپنا دروازہ بند کر دے، تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اس عورت کے پاس گیا ہے اور زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا کہ میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کر دے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے نہیں کھولنا۔ اور عورتوں کو پیسے مل جاتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی۔ اور میرا شوہر کہا کرتا کہ الحمدللہ، آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں میں نے کچھ تو روکا ہے۔ لوگ اس کو ان گناہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اس سے کہتے کہ یاد رکھنا، جس دن تو مرے گا، لوگوں نے نہ تو تجھے غسل دینا ہے، نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہوئی۔ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے کہ یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔
خصوصی طور پر شہر کے سب سے معظم لوگوں کو اسے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے، بگڑا رہے تھے، بھٹک رہے تھے، نماز جنازہ ہوا، ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج شرمندہ تھے، ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے اور اس کی جنازے کو تو وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، علماء کرام اور نہ جانے کتنے خاص لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ سلطان اپنے محل آ چکا تھا اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا، اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، وہیں نیک بندہ خوبصورت سے لباس کو پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگتا ہے کہ سلطان وقت اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ جو حرام کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا وہ سچ میں حرام کا کام کر رہا ہے یا پھر حرام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ سلطان آپ کا شکریہ، یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔